اما بعد محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استحلال گناہ کے تعلق سے اور گناہ کبیرہ کی تفصیلات کو ہم نے کل پڑھا اور اس کی تفصیلات کو بھی ہم نے دیکھا کہ کن کن کاموں کو شریعت مطہرہ میں گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا۔ اس کے لیے آسان طریقہ علماء کرام نے یہی بیان فرمایا کہ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر آخرت میں بڑے عذاب کی وعید آئی ہے۔ وعید کا مطلب ہے سزا دینے کا وعدہ۔ وعید، لفظ وعید کا مطلب ہوتا ہے سزا دینے کا وعدہ، یا پھر دنیا میں ہی اس کے لیے کوئی شرعی سزا مقرر کر دی گئی ہو، ایسے کام کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ جیسے کسی کا قتل کر دینا، زنا کرنا، چوری کرنا، جادو کرنا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت کھانا، سود لینا دینا دلانا، کم تولنا، یتیم کا مال ظلم کر کے کھا جانا، امانت میں خیانت کرنا، سچی گواہی چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، حق کو ناحق، ناحق کو حق کہنا اور اس کے لیے جھوٹی قسم کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جوا کھیلنا، نیک لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانا، بغیر کسی وجہ کے یا دشمنی نکالنے کے لیے اندازے پر نیک لوگوں پر تہمتیں لگانا بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، بے شمار ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کے سوا باقی جتنے گناہ ہیں سب صغیرہ گناہ ہیں۔ تو جس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو ایک مشہور حدیث پاک آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ انسان کا دل، جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اچھا ہے تو سمجھو پورا جسم اچھا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سمجھو پورا جسم خراب ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جسم کا حصہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے تو نور سے چمکتا رہتا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایک کالے ٹپکے کی شکل میں اس کے دل پر پڑتا اور اس کے دل کو سیاہ کرنا شروع کرتا ہے۔ بندہ جیسا جیسا گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پہ وہ دھبے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ کریں گے ایک کالا ٹپکا لگے گا، دو گناہ کریں گے دو ٹپکے، تین، چار، پانچ، جتنے گناہ کرتے جائیں گے ہر گناہ کے عوض میں ہمارے دل پر ایک کالا دھبا پڑتا چلا جائے گا، اور مسلسل گناہ کرتے جائیں گے تو یہاں تک نوبت آئے گی کہ ہمارا پورا دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کوئی نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس کے آنکھوں سے آنسو سوکھ جاتے ہیں، اس کے دل سے آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نہ آخرت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ جہنم کے ذکر سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل سیاہ ہو کر پتھر کی طرح ہو گیا، جس کی وجہ سے کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم محسوس کرو کہ کوئی اچھی نصیحت تمہارے دل پر اثر نہیں کرتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے تمہارے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ بندہ بیمار پڑ جائے تو دل کی کمزوری ہو جائے تو اس کے لیے بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں خون کی دورانگی صحیح طریقے سے نہ پہنچے
اور انسان کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے تو انسان کے دل میں جب نالیاں ہوتی ہے یا نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، وال جس کو کہتے ہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، سانس پھولنا شروع ہوتی ہے، ہاضمہ ختم ہو جاتا ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی، آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے، سانس رک جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، پورا معائنہ کیے تو پتہ چلا کہ 2-3 وال بند ہے، امیڈیٹ وال بدلنا ہے ورنہ پھر جو ہے سو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا، علاج کروا لیتے۔ وال چینج کرے تو 40 سال میں مرنے والا وال اچھے ہو جانے کی وجہ سے، نالی صاف ہو جانے کی وجہ سے 10-20 سال اور جی لیتا۔ مطلب یہ کہ انسان کا دل اگر ظاہری بیماری میں مبتلا ہو جائے تو علاج کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا۔ شریعت نے فرمایا کہ جس طرح ظاہری بیماری، دنیاوی بیماری، جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے پر دل کا علاج کروایا جا سکتا ہے، تو روحانی اور شرعی اور انسان جس مذہب کا ماننے والا، جیسے دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہمارے دین میں جو دل کی بیماری قرار دی گئی ہے کہ دل کا گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ جانا، یہ دل کی بیماری ہے، اس بیماری میں بھی اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو وہ بیماری کا بھی بندہ علاج کر سکتا ہے۔ کیسے کریں گے؟ دنیاوی امراض یا دنیاوی بیماری کا علاج تو وال چینج کرنا ہے، گولیاں کھانا ہے، خون پتلے کرنے کی گولیاں کھانا ہے۔ اب یہ دل جو کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، اس کے لیے کیا کرے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ، اللہ سے بار بار استغفار کر کے توبہ کرو۔ جتنا زیادہ تم اللہ سے معافی مانگتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہارے دل کی سیاہی ختم ہوتی جائے گی۔ یا پھر یہ کہا گیا کہ جیسے جیسے تم اللہ کی معافی مانگ کر اللہ سے گناہوں کو چھوڑتے جاؤ گے تمہارے گناہ ختم ہوں گے، یہاں پر دل رونق ہو جائے گا، دل کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ایک ایک ٹپکا جاتا جائے گا۔ تو اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے، مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا، رونے کی کوشش کرنا، دعا کرتے وقت رونا نہیں آئے تو سمجھ جانا گڑبڑی ہے۔ بھئی سانس پھولی، کچھ بھی بے چینی ہوئی تو سمجھ رہے نا، دل کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تو سمجھ رہے کہ بھئی شاید خون گاڑھا ہو گیا ہوگا، خون دل تک نہیں پہنچ رہا، بیماری کے کچھ سمٹمز بتائے گئے، کچھ نشانیاں بتائی گئی، دل کمزور کب ہوتا، سانس پھولنا، چلنے تو تھکان ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ٹھنڈے پسینے جانا، نیند نہیں آنا، آدھی رات کو نیند خشاک ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ نشانیاں بتائی گئی دل کے کمزور ہونے کی۔ تو ہمارا دل سیاہ ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ رونا نہیں آنا، اچھی بات کا اثر نہیں ہونا، کسی کا دکھ دیکھ کر افسوس نہیں ہونا، غم محسوس نہ ہونا، آنسوؤں کا نہ نکلنا۔ صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صرف قبرستان سے گزر جاتے، کوئی ایک قبر نظر آتی، اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کچی ہو جایا کرتی تھی۔ ملنے والے پوچھتے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے؟ دوزخ کی بات سن کر، آخرت کی بات سن کر بھی اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر اتنا روتے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ حضور نے فرمایا جو قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو مجھ عثمان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں قبر کی منزل میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، سرٹیفکیٹ مل چکا، حضور کے داماد ہیں چہیتے، 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک آپ کی نکاح میں آئی، ذوالنورین، 2 نور والا جن کو لقب دیا گیا، وہ صحابی فرما رہے ہیں، ان کے رونے کا عالم نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، پتھروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر روتے، خوب روتے، اور کہتے کہ مجھ سے تو بہتر تو ہے کہ عمر کا تو آخرت میں حساب ہونا ہے، تیرا تو حساب بھی نہیں ہونا۔ یہ صحابہ اکرام کی حالت۔ اب ہمارے حالت کیا ہے ہم خود جانتے ہیں۔ تو ان کے دل مضبوط تھے، صاف ستھرے تھے۔ یہی طریقہ، یہی حالت اولیاء اکرام کے، اللہ والوں کے تعلق سے آتا ہے کہ راتوں میں اٹھ کر روتے، خوب روتے،
اتنا روتے کہ گھر میں آواز ہوتی، تہجد میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، نمازوں میں دعا کرتے تو روتے۔ آج آپ خود سوچیں، میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے آنکھوں سے لاسٹ آنسو کب نکلے؟ یا کسی کے قریبی جنازے میں نکلے ہوں گے، یا پھر کوئی تکلیف ہوئی تو نکلے ہوں گے، ورنہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اگر نکلے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں نکلے تو پھر علاج کی ضرورت ہے۔ پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی سیاہی کو مٹانے کی کوشش کریں، اپنے دل کو رونق دار بنائیں، روشن بنائیں۔ جب ہمارے دل سے وہ کالے دھبے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہمارا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا، خود بخود ہمارا دل نرم پڑے گا، اور جیسے ہی اللہ کا خوف محسوس ہوگا ٹپ 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 آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آنسو گرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائے کہ وال صاف ہو گئے، نالیاں صاف ہو گئی، دل ہمارا مضبوط ہو گیا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ گناہ سے بچتا رہے۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان ہے بھائی، غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ بزرگوں نے دو راستے بتائے، اگر گناہ ہو جائے تو دو چیزیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، وہ گناہ پہ نادم و شرمندہ کو یہ نہیں کرنا تھا، کر دیا، اللہ معاف کر دیا۔ جیسا کہ ہمارے بڑوں کے سامنے ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، بچپنے میں ہو گئی ہوگی، غلطی ہو گئی، کچھ غلطی ہونے پر ہم نادم شرمندہ ہو کر معافی مانگے تو ہمارے بڑے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ہٹ درمی کریں گے، ہم نہیں کرے جواب دیں گے تو ایک کی بجائے 10 مارا پڑتے ہیں، اور فوراً بولے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کو نہیں کرنا تھا، انسان کو غلطی ہو گئی، میرے کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آئندہ سے نہیں کرنا۔ جاؤ، ٹیچر ہو، والدین ہو، ہمارے بڑے کوئی بھی ہو، جب ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مار نہیں پڑتی، معافی مل جاتی۔ بالکل اسی طرح کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے پہ رحم فرما کے وہ گناہ مٹا دیتے، وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا کام بھی کر لینا، توبہ کے ساتھ کوئی نیک کام کر لینا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، پیسے ہیں تو کوئی پیسہ خیرات، صدقہ خیرات کر دینا، یا کوئی اچھی نیکی کر لینا، کسی کی مدد کر دینا، بڑوں کو سلام کر دینا، کچھ بھی نیکی کا کام کرنا۔ گناہ ہو جانے پر 2 کام کرنا، ایک تو اللہ سے معافی مانگنا توبہ کر کے، دوسرا کوئی نیک کام کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ اچھا، توبہ کیا چیز ہے؟ فرمایا توبہ نام ہے ان 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 ترک گناہ کا ارادہ۔ 3 چیزیں۔ علم یعنی اپنی غلطی کو جاننا، بندہ غلطی کو غلطیش نہیں مانیں گا تو معافی کہاں سے مانگے؟ تو گناہ کو گناہ جاننے کا علم رکھنا، میرے سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ تھا، میرے کو نہیں کرنا تھا، تب احساس ہوگا نا۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ بھئی میں غلطیش نہیں کرا، میں جو کام کرا وہ گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر انہیں معافی کہاں سے مانگے گا؟ تو اس لیے گناہ کا علم ہونا نمبر 1۔ دوسرا ندامت، شرمندگی، افسوس، عاجزی، انکساری، گناہ ہو جانے کے بعد، یہ دوسری چیز ہے، یعنی توبہ کرنے کے لیے۔ تیسری اہم ترین چیز ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، قصد جس کو کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور قصد، یہ 3 چیزوں کو توبہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں شامل ہے تو ہماری توبہ قبول ہے۔ پہلے ہے نادم و شرمندہ ہو جانا، گناہ کا علم ہونا کہ یہ میرا گناہ ہے۔ تیسرا ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ تو پھر فرمایا گیا یعنی پہلے گناہ کے نقصان کو غور کرے، اس سے دوزخ میں جلنا پڑے گا، پھر جو گناہ سرزد ہوا اس پر افسوس و ندامت کرے، اس طرح کے دل میں تکلیف محسوس ہو، پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کروں گا۔ اگر یہ چیزیں بندہ کر لے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی توبہ پوری ہو گئی۔ پھر اگر آگے چل کر زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا
تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کی توبہ قبول بھی ہو گئی۔ گناہ کی قبولیت کے لیے حضور نے جو اشارہ فرمایا وہ اشارہ یہی ہے کہ گناہ اس کا توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو بندہ پلٹ کر پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے اور توجہ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے افسوس اور ندامت شرمندگی کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہنا، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہاں پر ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا، الحمدللہ یہاں پر ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا۔ اسی لیے آگے دعا فرمائے، آخر میں دعا ہے کہ خداوند جل شانہ سب کو عقائد حقہ پر قائم رکھے اور عقائد باطلہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس میں تمام عقائد کا ہم نے بیان پڑھا، کلمے وغیرہ بھی ہم نے پڑھے، اور خاص طور پر ایمان مفصل کی تفصیلات یہ حصے میں ہمارے پاس ہوئی، ایمان مفصل کی تفصیلات ہوئی، اور اس کے علاوہ انبیاء کتابوں کے تعلق سے، اس کے علاوہ سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت کے تعلق سے قیامت کی نشانیاں کیا ہے، آخرت پہ ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، پل صراط، حوض کوثر، حساب، جنت، دوزخ اور میزان، منکر نکیر کے سوالات، یہ تمام چیزوں کا ہم نے یہ حصے میں احاطہ کیا ہے۔ آج یہ حصہ ختم ہوا، انشاءاللہ تعالی کل سے اللہ نے زندگی باقی رکھی تو دوسرا حصہ وضو کے مسائل سے شروع ہوگا۔ یہاں سے ہمارے ذاتی مسائل شروع ہونے والے ہیں، وضو غسل کے ضروری مسائل ہیں، تو بڑے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہے جو بڑی اہم بھی ہوتی ہے، جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ انشاءاللہ تعالی کل سے اس کو ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے پہلے حصے پڑھنے کو قبول فرما لے، اور جو باتیں اس پہ کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی، کل ہم نے دعا پڑھے تھے پسندیدہ چیز دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ کوئی چیز ہمیں پسند آ جائے اور ہم اس کو دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ ترجمہ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس کی نعمت ہی سے نیک کام پورے ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ایک اور دعا ہے جو بڑی پیاری دعا اور بڑی ہی اچھی دعا ہے، اور وہ دعا ہے کسی کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا، اضحک اللہ سنک۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اللہ تجھے خوش رکھے۔ بخاری شریف میں یہ دعا کو ذکر کیا گیا، دو الفاظ ہے، اضحک اللہ سنک، یعنی کسی کو ہنستا دیکھ کر یہ دعا پڑھے، اضحک اللہ سنک، جس کا ترجمہ اللہ تجھے ہنستا ہوا رکھے۔ بخاری شریف میں اس دعا کو ذکر کیا گیا۔ اب یہ دعا کا اہتمام کرنے کے لیے آپ غور کریں کہ کتنی چھوٹی چیز ہے، بالکل چھوٹی۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کے خوش ہونے پر بھی دعا سکھائی۔ حالانکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی کو خوش دیکھے تو ہمارے دل میں جلن حسد پیدا ہوتی ہے، تو دل میں جلن حسد پیدا نہ ہو، وہ سوچ نہ آئے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کسی کو خوش دیکھو تو تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تم سے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس سے آپسی محبت۔ اب مثال کے طور پر ہمارے کوئی دوست ہے، ہمارے کوئی پہچان والے ہیں، وہ خوش ہے، مسکرا رہے ہیں، اور آپ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ خوش رکھو، اللہ ہمیشہ تمہیں ہنستا رکھے، تو اس کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا، محبت میں اور اضافہ ہوگا، آپسی تعلق میں اور اضافہ ہوگا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہمارے دل میں حسد پیدا ہو، ارے بس کو کامیابی کیسا مل گئی، انہیں خوش کئی کو ہے، انہیں اتنا کئی کو مسکرا لے رہا، تو سمجھ جانا کہ شیطان ہمارے اوپر سوار ہے۔ کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلن ہو رہی ہے
کسی کو خوشی کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر یہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ خوش کیوں ہے، یہ کیوں مسکرا رہا ہے، اتنا خوش کیوں ہے، یہ سوچ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو شیطان سوار ہے، شیطان نے ہمیں کیا کر لیا، گھیرے میں ڈال لیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف، سوچ کو صاف کریں۔ کوئی خوش ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کے حق میں دعا کریں۔ اگر ہم کسی کی خوشی سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ خوشی ہمیں بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہذا خوشی کو، کسی کی بندے کو دیکھ کر ہمیں دعا دینا چاہیے۔ بڑی آسان الفاظ ہے، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہوا ہی رکھے، اللہ تجھے خوش ہی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذکار نماز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نماز جس میں ہم نے کل رکوع میں جانے، رکوع سے اٹھنے تک کا طریقہ سیکھا۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے۔ قرأت ختم ہو جانے کے بعد جب سورہ فاتحہ ضم سورہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد مکمل قرأت ہو جانے کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا، جیسے مثال کے طور پر سورہ پڑھ رہے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی ابھی مکمل سورہ ختم ہی نہیں ہوا، ہاتھ چھوڑ دے کے جانا شروع کر دیں۔ تلاوت ختم نہیں ہوئی، سورہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ہاتھ چھوڑ دیتے۔ رکوع میں جانے کی نہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ مکمل سورت من الجنۃ والناس ایک مرتبہ اچھی سانس میں لے کے پھر ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر۔ نماز کی قبولیت اور اس کے اندر کی جو افادیت اور جو سکون محسوس کرنا ہے، اس کا راز ہے اطمینان میں۔ جتنی اطمینان سے نماز پڑھیں گے اس کے اندر اتنی چاشنی محسوس ہوگی۔ جلدی جلدی کریں گے تو کیا ہوگا، نماز جلدی ہو جائے گی، اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوگا۔ تو تلاوت کمپلیٹ ہو جانے کے بعد رکوع میں جانے کی تیاری کرنا ہے، تلاوت کرتے کرتے ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں آرام سے 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ۔ اس کے بعد اٹھیں گے رکوع سے، اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ جب تک امام صاحب حمیدہ کی دال نہیں بولیں گے تب تک رکوع سے نہیں اٹھنا ہے۔ امام صاحب کی تکبیر کا لاسٹ ورڈ ہمارے لیے ہماری حرکت آنا، امام صاحب کا آخری جملہ ہوگا ہم اٹھیں گے۔ اگر امام صاحب سمیع اللہ بول رہے ہم اٹھ جا رہے تو ہم امام کے ساتھ برابر ہو جاتے۔ امام کا رکن ادا ہونے کے بعد ہم کو ہمارا رکن اسٹارٹ کرنا ہے۔ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو گئے، اب ہم مصلی ہیں نا، ہم مقتدی ہے، امام کے تابع ہے۔ امام کھڑے ہو جانے کے بعد ہم کھڑنا شروع کریں گے۔ اب کھڑتے کھڑتے کیا بولیں گے، امام صاحب تو اٹھتے اٹھتے بولیں گے، نہ اٹھنے سے پہلے بولیں گے نہ اٹھنے کے بعد بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، بولتے ہوئے اٹھنا ہے امام صاحب کو۔ مصلی کو کیا کرنا ہے، امام صاحب حمیدہ بول دیے تو ربنا لک الحمد بولتے ہوئے کھڑے رہنا ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں بولنا ہے، بول کے کھڑے نہیں ہونا ہے، بولتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اطمینان سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں۔ اچھا، اس میں کیا فرمایا فقہاء کرام نے، یہ فرمایا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں کب جانا چاہیے، تو فرمایا رکوع میں گئے تو آپ کی ہڈیاں فولڈ ہو گئے، کمر کی ہڈی بینڈ ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی بینڈ ہو گئی، پورے ہڈیاں مڑ گئے۔ فرمایا کہ جب پورے ہڈیاں واپس اپنی جگہ پہ نہ آ جائے تب تک سجدے میں نہ جائیں۔ پورے جو ہڈیاں فولڈ ہو گئے تھے واپس اپنی جگہ پہ آنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جلدی میں پڑھنے والے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، ایک سانس میں کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے معلوم ہی نہ ہوگا۔ تو اطمینان سے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، یہ ہے اطمینان۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر۔ اکثر یہ ہوتا، خاص طور پہ اکیلے نماز پڑھتے وقت بھی ہوتا۔ اب امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب جیسا کرے ویسا کرنا پڑتا، اکیلے نماز پڑھتے وقت ڈنڈی مارتے، جلدی جلدی ہو جاتی، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس اطمینان سے آپ ایسا پڑھ کے دیکھو کتنا مزہ آتا۔
اب سجدے میں جانے کا طریقہ آج کے لیے، سجدے میں جاتے وقت کا طریقہ یہ ہے کہ جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ لے، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ امام کے پیچھے ہے تو امام صاحب اللہ اکبر کی را ادا کرنے کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے رکھیں گے اور سیدھا بیٹھیں گے، ایسا ڈائف نہیں ماریں گے سوئمنگ پول میں کودے جیسا، بلکہ اسٹریٹ بیٹھیں گے، پہلے اسٹریٹ۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھیں گے، دونوں پیر کے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ کی انگلیاں پوری فولڈ رہنا، ایسے کھلی نہیں رہنا سجدے میں، پوری بند۔ یہ دونوں انگوٹے جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ دونوں انگوٹے ایسے رہنا، ان دونوں انگوٹوں کے سینٹر میں ہماری ناک آنا، ہاتھ ایسا بھی نہیں رہنا، ہاتھ ایسا بھی نہیں رہنا، انگوٹوں کے بیچ میں یہ سینٹر ناک ایسا، اس طریقے سے زمین پہ دونوں ہاتھ رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، پھر ناک رکھنا اور اطمینان کے ساتھ۔ اچھا دونوں پیچھے پیروں کی انگلیاں پوری موڑ دینا، ہوا میں نہیں رکھنا پیروں اٹھا کے۔ اگر انگوٹا اور چھوٹی انگلی وغیرہ نہیں ٹک کرے سجدے میں تو سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ انگوٹا اور دو انگلیاں ٹکانا واجب قرار دیا گیا، ضروری ہے، اکثر غلطی ہو جاتی ہے ہمارے سے، تو لہذا انگلیاں پورے جتنے ہونے پورے ٹکانا، اور پیٹ رانوں سے الگ رہنا، یہ کونیاں زمین سے الگ رہنا، یہ کونیاں پورے نہیں لگا دینا زمین پر، یہ کونی اٹھی ہوئی رہنا اس طریقے سے، اور اطمینان کے ساتھ سجدے میں ناک کو دیکھتے ہوئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 4 سیکنڈ تو ہوئے، کم سے کم 4 سیکنڈ کا، تو بھی 5 سیکنڈ کا سجدہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر، 1 سیکنڈ کے اندر جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں 3 تسبیح پڑھ لینا ہے، 1 سیکنڈ میں 1 تسبیح تو بھی کم سے کم پڑھنا، سبحان ربی الاعلی، 2 سیکنڈ نہیں چھوڑے، تو 5-6 سیکنڈ کم سے کم اتنا تو بھی سجدے کے اندر رہنا، اطمینان کے ساتھ انگلیاں بند رکھ کے اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے اس کو بولتے جلسہ۔ اس میں بیٹھ کر ہم کو ایک ذکر کرنا ہے، وہ ذکر ہم کل پڑھیں گے۔ آج صرف اتنا ذہن میں رکھیے، اس کو توجہ دیں آپ، کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد تسبیح، اکیلے نماز پڑھ رہے تو تسبیح کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں سجدے میں جانا ہے، پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر پیشانی، پھر ناک رکھیں گے اور اچھا ٹکائیں گے، جتنا ہو سکے پیشانی پر وزن ڈالیں گے، ناک پہ وزن ڈالے تو خون نکل جاتا ہے، پیشانی پہ وزن ڈالنا، ہاتھوں پہ وزن نہیں دینا، ذرا ہاتھ اور پیشانی پہ میڈیم وزن ڈالنا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پیشانی پہ زیادہ ڈالو، اور بڑے بڑے حکیموں نے بھی لکھا ہے کہ اگر سجدے میں اس کو یہ گردن کا درد ہوتا ہے، گردن پٹے ڈال لیتے لوگ، کئی لوگوں کو میں مشورہ بھی دیا، تھوڑے دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، ان کو مشورہ دیا، وہ کب سے بھی بیچارے پٹا لگا کے 2 دن میں پٹا نکال کے پھر دیا، ماشاء اللہ۔ کیا کرے؟ سجدے میں پیشانی پہ زیادہ وزن ڈالنا تو اس کا پورا افیکٹ جو ہے آپ کی گردن پہ پڑتا، تو گردن مضبوط ہوتی، وہاں کے رگا کھلنا شروع ہو جاتے، جس کو چکر آتے رہتی گرم کرتے رہتا، وہ پٹا پہنتے وہ لوگ بیچارے، جس کو چکر آتی وہ لوگ پہنتے پٹا۔ تو آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گردن کا درد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سجدے میں ہم کیا کرتے؟ ہاتھوں پہ زیادہ وزن دیتے، خالی رسم کے طور پہ پیشانی ٹکاتے، نہیں، پیشانی پہ وزن زیادہ ڈالو آپ، اور اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھو سبحان ربی الاعلی، چند سیکنڈ کا مت کرو، تھوڑا لمبا سجدہ کرو۔ سجدہ وہ ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتا۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور وہ معراج یعنی نماز میں اللہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ سے قریب ہو جاتا۔ ہم سجدے میں ہیں مطلب اللہ کے قرب خاص میں ہیں، اللہ کے بالکل قریب ہے، تو جب اللہ کے قریب ہے تو جتنی زیادہ دیر رہے اتنا اچھا نا، تو تھوڑا لمبا سجدہ کرنا۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، 15 سیکنڈ ہو گئے ماشاء اللہ۔ آپ دیکھو کتنا اچھا جیتا، تو اس کا آپ اہتمام کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا، نماز کا سکون محسوس ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزمرہ کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم.